السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر کی سائیکالوجی کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کا ہم نے چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا، جس کا نام ہے نوشونما کے نظریات، اور اس کے ہم نے 2 نظریے پہلے پڑھ لیے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کون کون سا ہے؟ وہ ایک ہے پیاجے کا نظریہ، پیاجے کا وقوفی نوشونما کا نظریہ، اور دوسرا نظریہ جو ہے وہ ہے ایرکسن کا نفسی سماجی نوشونما کا نظریہ. ٹھیک ہے، تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا کولبرگ کا اخلاقی نوشونما کا نظریہ. تو اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے لیکچر نہیں لیے، ویڈیوز نہیں سنی، تو وہ ضرور سنیے گا اس لیکچر کو سننے سے پہلے. ٹھیک ہے، بڑھتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کولبرگ کا اخلاقی نوشونما کا نظریہ. تو اس میں کیا بتایا ہوا ہے انہوں نے؟ سب سے پہلے اخلاقیات کا ٹاپک دیا ہوا ہے کہ اخلاقیات سے کیا مراد ہے. اخلاقیات سے مراد ہے عقائد اور اقتدار کا ایسا نظام جس کی مدد سے مختلف امور کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عقائد کہتے ہیں عقیدہ کو، اور اقتدار کہتے ہیں قدر، یعنی کہ ویلیوز جو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اخلاقیات کا مطلب کیا ہوا؟ پھر اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ فرد خود پر عائد سماجی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کرے کہ دوسرے جو افراد ہیں ان کی آزادی اور حقوق سلب نہ ہو. ٹھیک ہے، اخلاقیات میں کیا بتایا جاتا ہے کہ فرد اپنی سماجی ذمہ داریاں معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو اس طریقے سے پورا کرے کہ دوسرے جو افراد ہیں، دوسروں کے حقوق جو ہے وہ سلب نہ ہو. ٹھیک ہے، دب نہ جائیں، ختم نہ ہو جائیں، ان کے حقوق جو ہے پورے ہوں. ٹھیک ہے، یہ تھا اخلاقیات میں انہوں نے بتایا ہوا. اب آگے پڑھتے ہیں، آگے کیا ہے؟ اخلاقی نوشونما. تو اخلاقی نوشونما جو ہے یہ اس میں سماجی، وقوفی اور نفسیاتی نوشونما کا بھی حصہ شامل ہے. اور اخلاقی نوشونما کا مقصد معاشرے کے اقتدار کو سمجھنا اور اس کے مطابق کردار اپنانا ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے معاشرے کے مطابق اپنے اقتدار کو سمجھتے ہیں اور انہی کے مطابق اپنے اقتدار کو اپناتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے ہم اخلاقی نوشونما کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ انہوں نے آگے بتایا ہوا ہے کہ نوزائیدہ بچے اخلاقیات سے آگاہ نہیں ہوتے. نوزائیدہ بچے کون ہوتے ہیں؟ وہ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور انہیں اخلاقیات کے بارے میں نہیں علم ہوتا کہ یہ اخلاقیات کیا چیز ہے، اور انہیں اخلاقی یا پھر غیر اخلاقی نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، جب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اخلاقیات کیا چیز ہے تو پھر انہیں ہم اخلاقی یا غیر اخلاقی کا نام نہیں دے سکتے. وہ ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے بے فکر ہوتے ہیں. لیکن ان کی جو نوشونما ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے صحیح اور غلط کا تصورات بھی بدلتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بچوں کے جو اخلاقی بیانات اور ان کی وقوفی نوشونما کے مطابق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بچوں کے جو اخلاقی بیانات ہوتے ہیں ان کی وقوفی نوشونما جیسے جیسے ان کے ذہن کی نوشونما ہوتی جاتی ہے اس کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے بچے کے مقابلے میں قدرے بڑے بچے بہتر سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جو چھوٹے بچوں کی سوچ ہے وہ بہت ہی ان کی عمر کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور جو بڑے بچے ہیں ان کی عمر جو ہوتی ہے، ان کی سوچ جو ہوتی ہے ان کی عمر کے لحاظ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور بچے کی جو وقوفی نوشونما کا تعلق ہے اس کی اخلاقیات سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں صحیح اور غلط کے تصورات بھی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، بہت اہمیت رکھتے ہیں. اس سلسلے میں جو والدین اور ہمجولیوں کے اثرات بھی بہت نمایاں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، والدین جو جیسے جیسے بچے جو ہے بڑھتے جاتے ہیں ان کی وقوفی نوشونما ہوتی ہے، ان میں صحیح اور غلط کا تصور پیدا ہونے لگتا ہے، بنیادی جو حیثیت رکھنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس سلسلے میں جو والدین اور ہمجولیاں کے اثرات جو ہیں وہ بھی نمایاں ہونے لگتے ہیں، ظاہر ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، بچہ جس کی تقلید کرتا ہے، یعنی جس سے اپنا ماڈل سمجھتا ہے، وہ ماڈل بھی اس کی وقوفی نوشونما کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. بچہ زیادہ تر اپنی ماں کی ماڈل کو کاپی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ماں کی تقلید کرتا ہے. ماں باپ جس طریقے سے اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں، یا پھر بچہ جو ہے اپنے والدین کی باتوں کو بہت کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، ان سے سیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کس طریقے سے کیسے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ 1932 میں جین پیاجے نے سب سے پہلے اخلاقی استدلال کا تذکرہ کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے ڈیٹ اچھے سے یاد کرنی ہے، یہ MCQs میں بھی پوچھ لیتے ہیں. وہ بچوں کو مختلف کہانیاں سنا کر انہیں کہتا تھا کہ ان کرداروں سے اخلاقی نتائج واضح کریں. یہ جین پیاجے تو جو تھا، اس نے 1932 میں اپنا سب سے پہلا اخلاقی استدلال کا تذکرہ پیش کیا. اور اس میں انہوں نے کیا پیش کیا کہ یہ جو تھے سائنٹسٹ جو تھے، انہوں نے بچوں کو مختلف قسم کی کہانیاں سناتے تھے اور پھر ان سے کہتے تھے، بچوں سے کہتے تھے کہ ان کے کردار سے جو آپ لوگوں نے یہ کہانی
جو سنی ہے ان سے آپ لوگوں کو کیا اخلاقی سبق ملا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ واضح کریں، ان سے کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر پیاجے اس کے بعد پھر لارنس کولبرگ جو تھے، انہوں نے پیاجے کے پیش کردہ اخلاقی استدلال کا تجزیہ کیا اور اس کا کام آگے بڑھاتے ہوئے بچوں کے ساتھ نو بالغ اور بالغ افراد کو بھی اخلاقی نتائج واضح کرنے کے لیے اپنی تحقیق میں شامل کیا، ٹھیک ہے۔ لارنس کولبرگ جو تھے یہ بھی ایک سائنٹسٹ تھے، انہوں نے جین پیاجے کا جو پیش کیا ہوا اخلاقی استدلال کا تجزیہ تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس سے آگے بڑھاتے ہوئے بچوں کے ساتھ ساتھ صرف بچوں کا ہی نہیں بلکہ بچوں کے ساتھ بالغ اور نو بالغ دونوں کا جو دونوں افراد کو بھی اخلاقی نتائج واضح کرنے کے لیے اپنی تحقیق میں شامل کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے آگے بتایا ہوا ہے کہ کولبرگ نے 1958 میں پہلی بار اخلاقی نشوونما کا نظریہ پیش کیا۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کولبرگ نے اپنا نظریہ پہلی بار کس سن میں پیش کیا، تو 1958 میں اس نے پیش کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کچھ منازل بتائی ہوئی ہیں کہ اخلاقی نشوونما کی منازل کتنی ہوتی ہیں۔ اس کی منازل 3 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے مدارج کتنے ہوتے ہیں، اس کے 2 مدارج ہوتے ہیں، ہر منزل کے 2 مدارج ہوتے ہیں، ہر درجے کے اخلاقی جواز کی مختلف تعبیر بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا کہنا ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ فرد اخلاقی نشوونما کے ہر درجے میں استدلال کے لیے مختلف جواز استعمال کرتا ہے۔ کولبرگ کے مطابق لوگ ان 6 مدارج میں سے اخلاقی جواز کے لیے کسی ایک کا سہارا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بقول اگرچہ 7واں درجہ بھی موجود ہے لیکن بہت کم لوگ اس درجے کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ درجے کون کون سے، یہ دیکھیں انہوں نے آگے گوشوار میں بتائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ منزل ہے، منزل میں پہلی منزل میں کیا بتایا ہوا ہے کہ قبل روایتی اخلاقیات، اور اس کے درجے کتنے ہیں، 2 ہیں، ٹھیک ہے، سزا کی آگہی اور انعام کی آگہی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری منزل ہے، اس میں کیا ہے، روایتی اخلاقیات، اس کا درجہ کیا ہے، تیسرا اس کے ہے اچھے بچے کا تصور اور حاکمیت کا تصور۔ پھر تیسری منزل آتی ہے جسے مابعد روایتی اخلاقیات کہتے ہیں، اور اس کے اندر 2 درجے وہ ہیں، وہ کون سا ہے، 5واں درجہ جو ہے وہ سماجی معاہدے کی آگہی، اور چھٹا جو ہے وہ اخلاقی اصولوں کی آگہی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 مدارج جو ہے، 3 منازل جو ہیں، یہ ذات استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 7ویں ہے یہ بہت ہی کم لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسے بہت ہی کم استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو 3 منازل ہے اسے زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کولبرگ جو ہے یہ فرد کو اخلاقی سطح پر رکھنے کے لیے زبانی کلامی ایسی صورت حال پیش کرتا ہے جس پر مختلف اخلاقی اصول کیے جاتے ہیں۔ وہ فرد کو ایسی صورت حال بتا کر اس کا جواب اور جواز پوچھتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کولبرگ نے اپنے نظریے میں 4 دعوے کیے ہیں، وہ 4 دعوے کون کون سے ہیں ہم پڑھتے ہیں ایک ایک کر کے۔ کولبرگ نے اپنے نظریے میں 4 دعوے کون کون سے بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے کہ ہر فرد ان مدارج کو مرحلہ وار طے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایسا فرد یا پھر بچہ نہیں ہے جو کہ اپنی عمر کا ایک مرحلہ چھوڑ کر ایک مرحلہ اگر طے کیا ہے تو دوسرا چھوڑ کے تیسرے مرحلے میں پہنچ جائے، ٹھیک ہے، یا پھر ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کولبرگ نے بتایا کہ ہر فرد جو ہے ان مدارج کو مرحلہ وار سلسلہ وار یعنی کہ ایک ایک کر کے طے کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ مراحل کم و بیش تمام ثقافتوں میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کی ثقافت ہو، کلچر کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ مراحل جو ہے ہر ایک ثقافت میں پائے جاتے ہیں، یہ اور ہر مرحلہ یا درجہ گزشتہ سے زیادہ پیچیدہ اور جامع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کے بعد اس کی گروتھ جیسے جیسے ہوتی ہے، وہ جیسے جیسے اس مراحل میں سے گزرتا ہے، ایک مرحلہ طے کرنے کے بعد جب وہ اگلے مرحلے میں پہنچتا ہے تو وہ اس کا گزشتہ مرحلے کی نسبت زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرد ایک وقت میں ان تمام مدارج میں سے کسی ایک سطح پر ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرد ایک ہی وقت میں تمام مدارج میں پایا جائے، نہیں، بلکہ ایک ہی وقت میں فرد ایک ہی مدارج میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو وہ پہلی منزل میں سے کسی ایک درجے میں سے ہوگا یا پھر کسی دوسرے میں سے، ٹھیک ہے، ایک وقت میں صرف ایک ہی میں ہوگا۔ تو کولبرگ کے مطابق اوسط درجے کی وقوفی نشوونما رکھنے والا بچہ یعنی کہ 13 سال کی عمر تک 3 مدارج طے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے گوشوارہ بتایا ہوا ہے، گوشوارے میں کیا بتایا ہوا ہے کہ یہ کس نے پیش کیا ہے، یہ کولبرگ کا پیش کردہ اخلاقی مدارج کا گوشوارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی منازل کتنی ہے، اس کی منازل ہے 3، اس کے درجات کتنے ہیں، اس کے درجات 7 ہیں، اور آگے انہوں نے اگلے ٹیبل باکس میں بتایا ہوا ہے کہ کردار کا اخلاقی جواز۔ پہلی منزل کیا ہے، پہلی منزل ہے قبل روایتی اخلاقیات یعنی کہ پہلے
روایتی اخلاقیات سے پہلے، ٹھیک ہے، اس کے دو درجات ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہے سزا کی آگاہی اور دوسری ہے انعام کی آگاہی، ٹھیک ہے۔ اس کے سزا کی آگاہی میں کیا ہے کہ سزا سے بچنے کے لیے اصولوں کی پیروی کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر تم کسی اچھے کام کو سر انجام دو گے تو آپ کو اس پر انعام ملے گا، لیکن اگر تم اس کام کو اچھے سے طریقے سے سر انجام نہیں دو گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر بچہ کیا کرتا ہے؟ سزا سے بچنے کے لیے ان اصولوں کی پیروی کرتا ہے جو اصول ماں باپ کے سکھائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ دوسری درجے میں کیا ہوتا ہے کہ انعام کی آگئی، انعام اور حمایت کی یقین دہانی، ٹھیک ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اگر میں اچھا کام کروں گا تو پھر مجھے انعام دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ انعام تب ہی دیا جائے گا اگر میں اچھا کام کروں گا، ورنہ مجھے سزا دی جائے گی۔ اس عمر تک بچے کو اتنی سمجھ ہو جاتی ہے کہ سزا میں اور انعام میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری منزل کیا ہے؟ وہ ہے روایتی اخلاقیات، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی دو منازل ہے، اچھے بچے کا تصور اور حاکمیت کا تصور۔ اچھے بچے کے تصور میں کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی ناپسندیدگی سے بچنے کی یقین دہانی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ دوسروں کی ناپسندگی کا بھی اچھے سے خیال رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حاکمیت کا تصور ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ حاکمیت کہتے ہیں حاکم کو، ٹھیک ہے، جس کے نیچے ہر کام کیے جاتے ہوں، ٹھیک ہے، جس کے مطابق ہر کام کیے جاتے ہوں۔ جیسے ایک کہہ لیں کہ لیڈر لے لیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے اس کا جو گروپ ہوتا ہے وہ اپنے گروپ کو بتاتا ہے کہ یہ ایسے کام کرنا ہے، وہ جو اس کے گروپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو پیروکار ہوتے ہیں اس کے اصولوں پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے جو حکم دیتا ہے اسے ہم حاکمیت کہتے ہیں۔ حاکم کی ناراضگی سے بچنے کے لیے قانون کی پاسداری اور غیر ذمہ داری سے پر احساس جرم، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جو اس کے انڈر آبزرویشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس حاکم کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے قانون جو کہ اس کے اصول ہوتے ہیں اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر قسم کی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیر ذمہ داری پر احساس جرم کا شکار بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی منزل کون سی ہے؟ وہ ہے تیسری منزل ماں بعد روایتی اخلاقیات۔ اس کے بھی دو درجات ہیں، ایک تو ہے سماجی معاہدے کی آگاہی، اور چھٹا درجہ جو ہے، ٹھیک ہے، چھٹا درجہ اس کا تیسری منزل میں وہ کون سا ہے؟ اخلاقی اصولوں کی آگاہی۔ سماج کہتے ہیں معاشرے کو، ٹھیک ہے۔ سماجی معاہدے کی آگاہی میں کیا ہوتا ہے کہ سماجی بہبود کے اصولوں کا فروغ، اپنی اور ساتھیوں کی عزت نفس کی توثیق، ٹھیک ہے۔ اور اخلاقی اصولوں کی آگاہی میں کیا ہوتا ہے؟ تحقیر ذات سے بچنے کے لیے مساوات یعنی کہ برابری، انسانی عظمت اور انصاف پر مبنی اخلاقی اصولوں کی توثیق۔ تحقیر ذات کہتے ہیں بے عزتی سے بچنے کے لیے وہ برابری کا مساوات رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسانی عظمت جو ہے اپنی عزت کو بے عزت ہونے، اپنے آپ کو بے عزت ہونے سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ہر اچھے کام کو سر انجام دے گا جو کہ اسے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ساتواں درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق کا آفاق کے شعور کہتے ہیں سیکھنے کو۔ اس میں کیا ہے؟ کردار کا اخلاقی جواز میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے؟ سماجی معیار کے بالا ہو کر عالمگیر اخلاقی اصولوں کی توثیق، بالا کہتے ہیں باہر کو، ٹھیک ہے۔ یہ تھی منازل جو کہ ہم لوگوں نے ڈسکس کر لی ہیں۔ آگے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کولبر کے نظریے کی مرحلہ وار تفصیل درج ذیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم لوگوں نے منازل پڑھی ہیں اس کی ہم اب ڈیٹیل پڑھتے ہیں، اچھے سے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں ایک ایک کر کے۔ پہلی منزل ہے قبل روایتی اخلاقیات، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ اخلاقی نوشنما کی یہ پہلی منزل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اخلاقی نوشنما کی پہلی منزل ہے جو کہ ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس میں بچہ اخلاقی اقتدار کو پیش نظر نہیں رکھتا، وہ اپنی تسکین اور ضروریات کی تسکین کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس منزل پہ بچے کو اتنا نہیں پتہ ہوتا، جب تک اسے سکھایا نہیں جاتا تب تک اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اپنی ضرورت کی تسکین کے لیے جائز اور ناجائز میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنی ضرورت کی تسکین حاصل کرنے کے لیے جائز طریقے استعمال کرنے چاہیے یا پھر ناجائز۔ وہ اپنی ضرورت کی تسکین کو پورا کرنے کے لیے جائز ناجائز دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس وقت تک اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اچھے میں اور برے میں، جائز میں اور ناجائز میں کیا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے پہلا درجہ سزا سے متعلقہ آگاہی۔
اس میں کیا بتایا ہوا ہے انہوں نے کہ سزا تب ملتی ہے، بچے کو بتایا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا ہے کہ جب سزا کی آ گئی ہوتی ہے، اب سزا سے بچنے کے لیے بچے جو ہیں یہ اصولوں کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس منزل میں پہلے درجے کا تعلق سزا سے ہے اور یہ 2 سے 6 سال پر محیط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایج کتنی ہوتی ہے اس بچے کی، اس منزل کے جو بچے جو ہوتے ہیں تو اس کی عمر ہوتی ہے 2 سے 6 سال پر محیط ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس مرحلے پر جو اخلاقیات سے مراد وہ عمل ہوتا ہے جو صاحب اقتدار یا حاکم کے مطابق ہو، یعنی والدین، بزرگ یا نگہداشت کرنے والے دیگر لوگ، ٹھیک ہے۔ اس دورانیے میں فرد کی سوچ اس کی ذاتی نقطہ نظر کے مطابق ہوتی ہے۔ بچے جو ہیں یہ سزا سے متعلقہ احساس پر انہیں کب پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرد یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی جو ہمیں والدین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، اگر آپ اس سے بچو گے تو پھر ٹھیک ہے، تم اچھے بچوں کی طرح اس کو سر انجام نہیں دو گے، ٹھیک ہے۔ سزا اگر تم اسے غلط کام کو سر انجام دینے کی کوشش کرو گے تو پھر سزا ملے گی۔ تو بچہ فرد جو ہے وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے اطاعت نہ کی اس کی، ٹھیک ہے، ان اصولوں کی اطاعت نہ کی تو اسے ضرور سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس مرحلے پر قاعدے اور اصول کی پابندی سزا سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بچہ جو ہے وہ اس سزا سے بچنے کے لیے ان اصولوں کی پیروی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا پہلا درجہ۔ اب دوسرا درجہ کیا ہے؟ انعام سے متعلقہ احساس۔ یہ جو پہلی منزل کے دوسرے درجے کا اس کا تعلق جو ہے یہ پہلی منزل کے دوسرے درجے سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے پہلی منزل کا۔ اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ 7 سے 10 سال کی عمر تک محیط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر مرحلے پر اخلاقیات سے مراد ایسا مفہوم جو لیا جاتا ہے وہ جس کے معنی بچے کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اور اس دور میں بچہ سمجھنے لگتا ہے کہ دوسرے لوگوں کا نقطہ نظر مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ خود کو دوسروں کی جگہ پر رکھ کر سوچ سکے، ٹھیک ہے۔ بچہ کیونکہ اس وقت تک چھوٹا ہوتا ہے، تو بچے جو ہیں جب وہ اچھا کام سر انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کا کہنا مانتا ہے تو پھر اسے انعام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے اور پھر وہ سزا سے بچنے کے لیے اصولوں کی پیروی کرتا ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسے جو 7 سے 10 سال کا عمر کا بچہ جو ہوتا ہے وہ جب اچھا کام کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جب بچے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تو اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور اس طریقے سے پھر اسے انعام بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے دوسری منزل۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے بھی 2 مدارج ہے، جس میں اچھے بچے کا تصور اور حاکمیت کا تصور، ٹھیک ہے۔ یہ مرحلہ 10 سال سے 13 سال تک محیط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس مرحلے کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ 10 سے 13 سال، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مرحلہ ہوتا ہے 10 سال کی جو عمر کے بعد بچے میں روایتی اخلاقیات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ بچے اپنے اعمال کی درجہ بندی کرتے وقت دوسروں کے سامنے اچھے تاثر بنانے کی فوقیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ عمل اچھا ہے جو دوسروں کی نظر میں اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو استدلال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل اچھا ہے جو دوسروں کی نظر میں اچھا ہے اور وہ عمل برا ہے جو دوسروں کی نظر میں برا ہے، ٹھیک ہے۔ 13 سال کی پھر جو عمر ہوتی ہے اس کا عمر کا بچہ کئی اخلاقی سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر کچھ میچور ہو جاتا ہے کہ ان اخلاقی سوالات کے جوابات بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے ہم تیسرا درجہ اس کے اندر جو 2 درجات ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں کہ کون کون سا ہے۔ ایک تو ہے اس مرحلے پر اچھے بچے کا تصور پختہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اس کا تصور جو ہے یہ پختہ ہو جاتا ہے، پھر بچہ جو ہے صرف ایسے کام پسند کرنے لگتا ہے جسے معاشرہ بھی پسند کرے اور ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس کاموں کو معاشرہ جو ہے اچھا پسند نہ کرے، ٹھیک ہے۔ جسے معاشرہ نہ پسند کرے وہ اس کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرد خود غرضی کو برا سمجھنے لگتا ہے، وہ اتنا وہ اس قابل تو ہو ہی جاتا ہے کہ بچہ دوسروں کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے لگے، ٹھیک ہے۔ فرد خود غرضی کو برا بھی سمجھنے لگتا ہے، سماجی تعلقات میں باہمی رضامندی سے ہونے والے معاہدے کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جو ہے یہ کام ہوتے ہیں، پھر فرد اس کی پیروی کرتا ہے کہ اس کی پیروی کرتے ہیں، اسے جو سماجی تعلقات اور مطابقت کہا جاتا ہے، یعنی کہ فرد کو جو باتیں سکھائی جاتی ہیں ان کی پیروی کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو کام ہوتے ہیں یہ اچھے بچوں کے تصور میں پائی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس کا اگلی جو درجہ ہے وہ ہے چوتھا درجہ ہے، اس کا ہے حاکمیت کا تصور، ٹھیک ہے۔ دوسری منزل کے اس درجے میں فرد صحیح غلط اور قانون کے بارے میں واضح تصور اپنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ صحیح کا تعلق معاشرتی اقدار سے ہے، ٹھیک ہے۔ کولبر کے مطابق بہت سے افراد دوسری منزل کے اس درجے سے آگے نہیں بڑھتے، ٹھیک ہے۔ اس درجے پر فرد فرائض کی ادائیگی کو اہمیت دیتا ہے، انتظامیہ کی عزت اور سماجی تنظیم کی پیروی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ قانون اسے پتہ چل جاتا ہے کہ قانون وہ ہوتا ہے جسے ہم توڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کی پیروی کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اگر ہم توڑیں گے، قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ وہ حاکم کہتے ہیں حکمران کو اس کی اطاعت اور سماجی نظام کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے فرد یہ سمجھتا ہے کہ ہر شخص کو روایات، رسوم و رواج اور سماجی اقتدار کا پابند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کام جو ہے یہ حاکمیت کے تصور میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ بھی اسے پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے الفاظ میں بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اگلی منزل جو ہے وہ ہے تیسری منزل ما بعد روایتی اخلاقیات۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کولبر کے مطابق اخلاقی نوشنما کی یہ آخری اور اعلیٰ ترین منزل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کولبر کی منزل آخری ہے لیکن درجہ آخری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ درجہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب فرد تجریدی اخلاقی اصول واضح کرنے لگتا ہے، یعنی کہ اعلیٰ اخلاقی اصول کو واضح کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس منزل پر فرد میں سماجی روایات، ٹھیک ہے، یعنی کہ معاشرے کی جو روایات ہوتی ہیں، ان کے جو رسوم و رواج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اقتدار، نسل دوستی، دشمنی، مذہب اور طبقہ بندی یعنی کہ گروہ بندی سے بالا تر ہو کر سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ قوانین کے احترام کے علاوہ انسانی اقتدار، دوسروں کے حقوق اور ان کے مراتب کو مد نظر رکھ کر سوچنے کو شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس منزل پر آ کر بچہ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں، یعنی کہ فرد کی سماجی روایات ہو گئی، نسل، اقتدار، ان سب سے بالا تر ہو کر بھی سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو پانچواں درجہ ہے، اس میں کیا ہے، سماجی معاہدے کا احساس۔ اس درجے میں انسانی حقوق کو قوانین پر ترجیح دی جاتی ہے، اور اس مرحلے پر اچھے سے مراد ہوتا ہے ہر فرد کے حقوق کا وہ معیار جس پر سب متفق ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سماجی معاہدے کی احساس میں پایا جاتا ہے۔ تو اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ اسے اجتماعی مفاد سے مراد، اس میں اجتماعی مفاد سے مراد ہر طبقے اور ہر فرقے کا مفاد ہے، ٹھیک ہے۔ فرد سمجھتا ہے کہ تمام لوگوں کے مساوی حقوق ملنے چاہیے، ان کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے، کسی کے حقوق جو ہے وہ سلب نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ قانون کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، انسانی حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا ہے ہمارا چھٹا درجہ، اس کی کیا ہے، اخلاقی اصول۔ اخلاقی اصول میں کیا وجہ ہے کہ اس مرحلے پر ہر فرد کی جو اخلاقیات اس ضمیر کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، وہ اپنے ضمیر کے مطابق اچھے برے فیصلے کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرد انصاف، انسانی احترام اور مساوات پر زیادہ زور دیتا ہے، کیونکہ اس کے والدین جو ہیں اسے بتاتے ہیں، اسے سکھاتے ہیں کہ انصاف کیا چیز ہے، انسانی احترام کیا چیز ہے، اور ان میں برابری رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس مرحلے پر آ کر بچہ جو ہے ان پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، قانون کی پاسداری کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کام جو ہے یہ اخلاقی اصول میں پایا جاتا ہے۔ آگے ہے ساتواں درجہ، اخلاق کا آفاقی جائزہ، ٹھیک ہے۔ آفاق کہتے ہیں دنیاوی کو۔ کولبر کے مطابق ان 6 درجوں کے بعد ایک ساتواں درجہ آفاقی یا عالمی اخلاق کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ درجہ جو ہے یہ کولبر کے مطابق ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ یہ درجہ جو ہے یہ بہت کم لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ اوپر والی ہی منازل اور درجے استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے بعد اس پہ بھی تنقیدی جائزہ کیا گیا تھا۔ تنقیدی جائزہ کسے کہتے ہیں، جس میں نقص نکالے جائیں، ٹھیک ہے، کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے، نکتہ چینی کی جائے، ٹھیک ہے، اسے ہم تنقیدی جائزہ کہتے ہیں۔ کولبرگ نے اخلاقی نوشنما کے اس نظریے میں بچوں کے طریقہ استدلال کو بنیاد بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ طریقہ استدلال کسے کہتے ہیں، غور و فکر کو کہتے ہیں۔ تو اس نے بچوں کو ایسے فلسفی کا درجہ دیا ہے جو اپنی اخلاقی اقتدار خود واضح کرتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ بچے اپنے اخلاقی معیار واضح کرتے وقت والدین اور سماجی ماحول کے علاوہ اپنے ہم عمروں کے ساتھ بحث مباحثہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والدین کی بچے پھر تقلید کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ والدین جو ہے بچے جو ہیں وہ پھر اپنے والدین کی تقلید کرتے ہیں،
بچے جو ہے پھر دوسروں کے حقوق کے بارے میں سوالات کے جوابات کرنے کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقوق کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے جو عمل ہیں یہ پھر بچے میں پائے جاتے ہیں. کولبرگ کے پھر جو نظریہ پر ماہرین نے اعتراض کرتے ہوئے کیا کہا کہ درست اور غلط کی تمیز محض وقوفی نوشنما کے بل پر بوتے پر نہیں کی جاتی، بلکہ جس طرح اپنے والدین کی تقلید کرتا ہے بچہ، اسی میں بچے سیکھ لیتے ہیں کہ صحیح اور غلط میں کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ والدین اپنے بچوں کو ہر ایک چیز کے بارے میں سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو کہ ہم لوگوں نے ڈسکس کر لی ہے، کولبرگ کا اخلاقی نوشنما کا نظریہ. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو، تو کسی بھی ٹاپک کی سمجھ نہیں آئی ہو، تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میرے چینل برائٹنیس آف نالج کو سبسکرائب ضرور کریے گا. ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اس میں ہم کون سا ٹاپک ڈسکس کریں گے، وہ ہے قرآن اور تخلیق انسان. ٹھیک ہے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.